یعنی کہ اس کام کو کرنے کا زیادہ حقدار میں ہوں. ایک ہوتا ہے حق ہونا, ایک ہوتا ہے حقدار ہونا. حق اللہ ہے, حقدار بندے ہوا کرتے ہیں. انہوں نے انل احق کہا تھا, لوگوں نے انل حق سن لیا. بعد میں پھر آپ کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ الگ شے ہے, وہ ایک الگ تفصیل ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, جب حسین بن منصور حلاج کو آپ کو سولی دی گئی, آپ کے اوپر جو ہے فتویٰ لگا, کفر کا فتویٰ لگا اور آپ کو سولی دی گئی. مجازین میں سے مجذوب تھے. یہاں رکتے ہوئے ایک نکتہ عرض کرنا چاہوں گا. یہ جو حضرت حسین بن منصور حلاج تھے نا, یہ ابتدائی حالات سے مجذوب نہیں تھے, اول وقت ہی سے مجذوب نہیں تھے. ان کی ایک ہمشیرہ تھی, بہن تھی. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی بہن کا نام بھی لکھا ہے, اس واقعہ سرکار اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا. ان کی بہن ان سے بڑی مجذوب تھی. حضرت حسین بن منصور حلاج سے بھی بڑی مجذوبہ تھی. وہ ہوتا کیا تھا, رات کا جب آدھا حصہ گزر جاتا, آخری پہر جب شروع ہوتا تو ان کی بہن خاموشی سے اٹھتی, جنگل میں چلی جاتی. تو ایک موقع سے ان کا اٹھنا ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ بہن جو ہے بستر پہ ہے ہی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے, بہن بڑی ہو, رات کے وقت میں باہر اکیلی چلے جائے تو کسی بھی بھائی کا دل, کسی کے بھائی کے دل میں دھڑکا ہونا تو لازمی ہے, چاہے وہ بھائی ہو, چاہے باپ ہو, چاہے گھر کا کوئی بھی فرد. بھائی اتنے رات میں کہاں چلی گئی ہماری بہن, ہماری بچی. تو ایک سے دو بار یہ اٹھے, دیکھا کہ بہن نہیں ہے, تھوڑا سا ادھر کیا, بعد میں دیکھا کہ بہن واپس آ گئی. ایک سے دو بار انہوں نے دیکھا. تیسری مرتبہ انہوں نے سوچا یار کہ آج جو ہے جب یہ جائیں گی یہاں سے, ان کا پیچھا کیا جائے گا. آخر جاتی ہیں تو کہاں جاتی ہیں اور جا کے کرتی کیا ہوئی ہے. رات ہوئی, ایک ہوتا ہے سونے کا بہانہ کرنا, سونا نہیں, سونے کا بہانہ, بس آنکھیں موند لی, آپ نے سوئے نہیں تھے. بہن باہر نکلی تو یہ بھی دبے قدموں سے اٹھے اور باہر چل گئی. جا کے دیکھا کہ ان کی بہن جنگل میں پہنچی, بیچ مقام پہ پہنچی تو آسمان سے نور کی ایک رسی لٹک رہی ہے. اس رسی سے نور کا ایک ڈول ان کے پاس آہستہ آہستہ پہنچ رہا ہے. سبحان اللہ. نور کی ایک رسی ہے آسمان سے اور اس میں ایک ڈول نما پیالہ ہے, وہ ان کے پاس پہنچا. اب ان کی بہن جو تھی وہ پیالہ انہوں نے لیا اور منہ کو لگا کے گٹ 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 پینا شروع کر دیا. یہ جو پیچھے تھے نا, اللہ میری بہن اتنی پہنچی ہوئی ہے, اس کے لیے رات کے وقت میں آسمان سے پیالے اتارتے ہیں. انہوں نے پیچھے سے پکارا, بہن تھوڑا سا میرے لیے بھی بچا دینا. ان کی بہن نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو میں بچا دیتی ہوں. پورا پیالہ پی کے صرف ایک گھونٹ بچایا انہوں نے. کتنا؟ ایک گھونٹ بچایا صرف. بولا کہ ٹھیک ہے یہ لو تم پی لو. حضرت حسین بن منصور حلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھونٹ جب پیا, وہ گھونٹ یہاں سے جب اترا نا, ہر چیز میں انہیں اللہ کا جلوہ نظر آنے لگ گیا. حتیٰ کہ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا تو اپنی ذات میں بھی جلوہ خداوند قدوس میں نظر آنے لگا. ایک گھونٹ کا یہ کمال ہے تو جو پیالے چڑھا چکا ہے, جو پیالے چڑھا چکی ہے, اس کا حال کیا ہوگا. اللہ اکبر. وہی حالت وقت میں انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا اور ان کے کانوں میں یہ صدا آیا کرتی تھی, کون ہے جو ہماری محبت میں اپنی جان کا تحفہ پیش کر سکتا ہے. حاطف غیبی سے انہیں آواز آیا کرتی تھی کانوں میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں آواز آیا کرتی تھی, کون ہے جو ہماری محبت میں اپنی جان کا تحفہ پیش کرے. ایک موقع سے حالت وجد میں انہوں نے کہہ دیا, انل احق, مالک میں تیرا بندہ اور تو نے اپنی معرفت کے جان کا ایک گھونٹ مجھے پلایا ہے تو میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ تیری محبت اپنی جان کا تحفہ پیش کروں. انل احق کہا, لوگوں نے انل حق سن لیا اور پھر آپ کے اوپر فتویٰ لگا, آپ کو سلی دی گئی اور بہت سے معاملات آپ کے ساتھ ہوئے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے بحث الاسرار شریف کے مطابق, بولے حسین بن منصور حلاج کو کسی نے نہیں پوچھا. جب آپ پہ فتویٰ لگا, حضرت سرکار ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خرقہ خلافت پہنایا گیا, آپ کے پیر و مرشد حضرت سرکار ابو سعید مبارک علی مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خرقہ خلافت پہنایا گیا تھا, خلافت کا مخصوص لباس جو پہنایا گیا تھا, یہ 3 واسطوں سے حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا.
حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیر و مرشد، حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے یہ بزرگ ہیں حضرت حسین بن منصور حلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن منصور حلاج کو لوگوں نے بے یار مددگار چھوڑ دیا۔ جب ان پر فتویٰ لگا، حالانکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ حسین بن منصور حلاج بے قصور ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں نے اس کو تنہا چھوڑ دیا۔ اگر میں عبد القادر حسین بن منصور حلاج کے زمانے میں ہوتا، چاہے ساری دنیا میرے مخالف ہو جاتی، لیکن میں حسین بن منصور حلاج کا ہاتھ تھام کے ان کی دستگیری کرتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستگیری، بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کی دستگیری کے محتاج نظر آتے ہیں۔ حالانکہ صوفیاء کرام کے درمیان یہ مقولہ مشہور ہے، جو بھی ولی جسے بھی ولایت کا جوڑا پہنایا گیا، جامہ پہنایا گیا، اگر وہ بغداد معلیٰ سے گزرے اور آستانہ غوثیت پر حاضری نہ دے، اللہ رب العزت آستانہ غوثیت پر حاضری نہ دینے کے جرم میں اس ولی کی ولایت کو ختم فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مرتبہ علیہ سرکار غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے شعر پڑھا اعلیٰ حضرت کا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سرکار سبتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سرکار حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے جتنے بھی اسلاف امت آئے، ہر ایک نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی آنے کی خوشخبری سنائی ہے، اور جنہوں نے ان کا زمانہ پایا ہے، ان حضرات نے سرکار غوث پاک کی جانب اشارہ کر کے فرمایا یہی وہ بندہ ہے جو بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کے کہے گا میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی قدم میں رکھا گیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب یہ چیز یہاں رکتے تو بس ایک مختصر سا بات سنانے کی خطاب ختم کرو۔ اللہ پڑھے اللہم صلی اللہ صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نسبت ہم رکھتے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ کی جو نسبت ہوتی ہے، سلسلہ عالیہ قادریہ ایک سمندر ہے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ لے لیں، سہروردیہ لے لیں، نقشبندیہ لے لیں، سب سے بڑا سلسلہ سلسلہ عالیہ قادریہ۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں؟ لیکن سلسلہ چشتیہ کے بانی سرکار خواجہ غریب نواز نہیں ہے۔ ہاں، ہندوستان اس بھارت میں آپ نے اس سلسلے کی ترویج و اشاعت کی ہے، اس سلسلے کو پھیلایا آپ نے، لیکن بانی آپ نہیں ہیں۔ اور سرکار خواجہ خواجگان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چلہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کاٹا ہے۔ میں نے کہتا علامہ جامی کہتے ہیں، اور خود علامہ جامی سلسلہ نقشبندیہ کے آپ مرید ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں سرکار خواجہ خواجگان نے جب تک چلہ نہیں کاٹا تھا، کچھ مراتب آپ کو نہیں ملے تھے۔ جب چلہ سرکار غوث پاک کے آستانے پر کاٹا تو جو مراتب باقی رہ گئے تھے، اللہ نے سرکار غوث پاک کے صدقے سرکار خواجہ غریب نواز کو سارے مراتب اللہ نے عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ سرکار خواجہ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلسلہ سہروردیہ کے آپ بھی بانی نہیں ہیں، آپ سے پہلے ہی چل چکا تھا یہ سلسلہ آپ کے چچا جان سے۔ سلسلہ سہروردیہ کے یہ مشہور بزرگ حضرت سرکار شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتے ہیں مجھے جو بھی حقیقی معنوں میں علم ملا ہے تو سرکار غوث پاک کے دستے کرم سے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے علم مناظرہ اور علم کلام کے بڑے امام مانے جاتے تھے۔ آپ کون؟ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی۔ آپ کا نام شہاب الدین نہیں عمر ہے، شہاب الدین تو آپ کو ایک لقب دے دیا گیا۔ آپ فرماتے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ نے میرے دل میں حقیقی معنوں والا علم اور اس کا نور اللہ نے پیدا فرما دیا ہے، اور حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ آپ کی سرکار غوث پاک نے خود بھی ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا شہاب الدین اس بغداد کے آخری مشہور اولیاء میں سب سے آخری ولی تم ہوں گے۔ بشارت بھی آپ نے دے دی تھی۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سرکار خواجہ بہاءالحق والدین بہاءالدین نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث پاک کے 150 سال کے بعد آپ تشریف لانے والے، بخارا شریف کے بخارا کے رہنے والے، جہاں کے امام بخاری تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد سے بخارا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے 156 یا 157 سال کے بعد اس ایریے سے، اس علاقے سے ایک
آئے گا جو بندہ اپنے طریقے سے اپنے سلسلے کی برکت سے ہر گمراہ کو صحیح راستے پر لا کھڑا کرے. سبحان اللہ. لوگ تو یار حضور کے اپنے غیب پر بات کرتے ہیں, ان کا نواسا سب کھول کے رکھ دے رہا ہے یہاں پر. حضور تو سرکار کے تعلق, حضور کے تعلق سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں. نسبتیں عام طور سے سلسلہ حالیہ قادریہ سے کیوں جوڑی جاتی ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سرکار ابو صباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید ہیں, انہوں نے اللہ رب العزت جب کسی کی شان کسی کو دکھانا چاہتا ہے تو وہ دکھانے کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں, دیکھنے کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں. سرکار ابو صباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید ہیں, وہ چاہے سونے کی حالت ہو چاہے بیداری کی حالت میں ہو, آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک ہیرے جواہرات سے سجی ہوئی کرسی دیکھا کرتے, اور یہ واقعہ بھی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا. آسمان اور زمین کے بیچ میں ہیرے جواہرات سے سجی ہوئی کرسی, اور اس کرسی پر کون بیٹھتے؟ حضرت سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے اس پہ. سبحان اللہ. وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹک رہی ہے کرسی, کہیں ٹکی نہیں ہے, لٹک رہی ہے. اور اس کرسی پہ کون بیٹھے ہیں؟ حضرت سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کرسی کے نیچے ایک بڑا جم غفیر لگا ہوا ہے, ایک دم بڑا مجمع ہے, ہر کوئی آگے بڑھ بڑھ کے اپنی چٹھی پیش کر رہا, ہر کوئی آگے بڑھ بڑھ کے اپنی چٹھی پیش کر رہا. تو وہ ہر ایک سے کہتے ہیں ہاتھی عارض کی صدق, ہاں تمہاری چٹھی لاؤ, میں اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, جو بھی تمہارا معاملہ رہے گا میں اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دوں, لاؤ تمہاری چٹھی لاؤ. ہر کوئی آگے بڑھ رہا, اپنی چٹھی ان کے ہاتھ میں دے رہا, وہ وہاں سے آسمان کی طرف اڑا دیتے تھے, وہاں پہ وہ اللہ کے بارگاہ میں وہ چٹھی پہنچ رہی. اب یہ جو صاحب تھے یہ دور کھڑے تو نظارہ دیکھ رہے ہیں, وہ چیز دیکھ رہے ہیں, لیکن بولے نہیں, میرا پیر سب سے چنگا, میرا پیر سب سے اونچا, میں نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کے پاس تو نہیں جاؤں گا. اب وہ دیکھ رہے ہیں. حضرت سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار ان کو دیکھا, وہ جو مرید ہے سرکار ابو صباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, کئی بار دیکھا. جب وقت زیادہ ہو گیا تو آپ نے بلند آواز سے ارشاد فرمایا سرکار ابو صباح کے مرید سے کہ ہاتھی عارض کی صدق, ہاں تمہاری بھی کوئی چٹھی ہو تو لاؤ, میں جو ہے تمہاری چٹھی اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں. تو مرید صاحب آگے آئے, چٹھی نہیں دی, ایک سوال کیا, اور شیخ یازلو حضرت آپ چٹھی لے کے وہاں پہنچا رہے ہیں, ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, میرے پیر صاحب کو کیا اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے کیا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا پوچھا؟ میرے پیر صاحب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے پیر صاحب کو کیا اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے؟ اللہ اللہ اکبر. واللہ ما عزلو ولا یعزلو, کیا بات کر رہا ہے اللہ, وہ بھی عبد القادر جیلانی کو اپنی بارگاہ سے نکالے گا؟ وہ نہ تو کبھی نکالے گئے تھے نہ کبھی نکالے جائیں گے, ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کبھی انہیں اپنی بارگاہ سے محروم کر دے. وہ تو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں. بولے بس کافی اتنا میرے لیے, میرا پیر جب اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے تو کسی اور کے بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں مجھے. سبحان اللہ. نہیں جاؤں گا. بولے ٹھیک ہے دے دو نا چٹھی میں, نہیں میرا پیر کافی ہے میرے لیے, میرا جو بھی ٹکڑا ہوگا میں جا کے اپنے پیر صاحب سے کہہ دوں گا, تمہارے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ. اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی, اب سارا واقعہ ہوا تھا خواب میں, اب بولے کہ نہیں جا کے سب سے پہلے حضور غوث پاک کو میں سناؤں گا. آئے سلام کیا, سرکار غوث پاک کی زبان سے نکلا ہاتھی عارض کی صدق. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک نے فرمایا ہاں ہاں لاؤ تمہاری چٹھی لاؤ, وہ نہیں تو کیا لاؤ میں پہنچا کے آتا ہوں. ہاتھی عارض کی صدق, لاؤ تمہاری چٹھی. مرید نے کہا حضرت رات میں خواب میں دیکھا تھا, ہاں جب تم خواب دیکھ رہے تھے جو وہ فرما رہے تھے وہ بھی سن رہا تھا, جو تم بول رہے تھے میں وہ بھی سن رہا تھا. سبحان اللہ. اسی وجہ سے سرکار غوث پاک کو غوث اعظم دستگیر کہا جاتا ہے. جہاں سب تھک جائیں وہاں پر سرکار غوث پاک دستگیری فرما لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین, نسبتیں مقربان بارگاہ سے مضبوط رکھیں, ان کی باتوں میں نہ آئیں. آج تو لوگ تعلقات بھی توڑوانے کی کوشش کرتے ہیں, نسبتیں تو اس کو تو الگ ہی شے ہے.
تعلقات بھی باقی رکھیں، اس سے زیادہ اولیاء کرام سے اپنی محبتیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نسبتیں اور مضبوط کریں. یہ نسبتیں، یہ محبتیں یہاں بھی کام دے گی، قبر میں بھی کام دے گی اور آخرت میں بھی کام دے گی. مولا کریم سے دعا پروردگار کہنے سننے میں ہونے والے ہر قسم کی شرعی غلطی کو خالص اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. ہم تمام کو حقیقی معنوں میں سرکار غصبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا پکا حقیقی معتقد بنے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. علماء اولیاء حقیقی معنوں میں ہم تمام کو بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. تعلیمات غوثیہ کے روشنی میں ہم تمام کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کے اور سمیت کرے زبانوں کا پاک ہے رسالت و علی رسالت میں حدیث کے پیش کریں اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد البارك وسلم صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه. اسی کہنے والوں میں کردی رسول کے انداز میں کہا ہے کہ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. سبحان اللہ. معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. اور اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں دستور دنیا ہے اور ہمیشہ اس بات کا قائل انسان کو رہنا چاہیے آگاہ خدا بندی تک پہنچنے کے لیے بغیر وسیلے کے انسان نہیں پہنچ سکتا. ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں، امام صاحب نماز پڑھا کر کے بھی مہینہ پورا ہو جاتا ہے تو خدا سے نہیں مانگتا ہے، صدر سے مانگنا پڑتا ہے. مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے. 2-4 دن تاخیر ہو گئی اور تاخیر ہونے کے بعد جب ضرورت عام پڑتی ہے تو صدر صاحب سے کہتے ہیں کہ صدر صاحب تنخواہ عنایت فرمائیں. ورنہ سے نہیں کہتے، حالانکہ امام پورے محلے کی امامت کرتے ہیں، پھر بھی وہ صدر صاحب ہی سے مانگنا پڑتا ہے. اب یہ مانگنا جائز یا ناجائز ہے؟ تب بولے اللہ ہے، صدر صاحب اللہ تو نہیں ہے. اب اگر صدر صاحب سے مانگنا جائز ہے تو بزرگان دین سے بھی مانگنا جائز ہے. بے شک بے شک ہے نا. بے شک. تو یاد رکھیں آپ، وسیلے کا منکر انسان بن کر کے ایک قدم نہیں چل سکتا، ایک قدم نہیں چل سکتا. کاروبار کے لیے قدم نہیں بڑھا سکتا ہے، سوچ نہیں سکتا ہے. ہم اگر کسی سے کوئی بات کریں تو بغیر وسیلے کی ہوتی نہیں ہے. اور آج کل تو ہمارے ہاتھ میں یہ ڈبہ جو ہے سب سے بڑا وسیلہ ہے. بات میں اس ڈبے کا وسیلہ لینا پڑتا ہے، سہارا لینا پڑتا ہے. یہ ڈبہ نہ ہو تو کام ہی نہیں چلتا ہے ہر آدمی کی اور ہر میدان ہے نا. تو وسیلہ خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے نبی کا وسیلہ سبحان اللہ، اور نبی کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ولی کا وسیلہ. اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. سبحان اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو ہم تو غوث اعظم کے دیوانے ہیں. یہ نوجوان جتنے ہیں سب مل کر کے 11ویں بھی منایا اور 12ویں بھی منایا. سبحان اللہ. ہم غوث اعظم کے 11ویں والے بھی ہیں اور مصطفیٰ کریم کے 12ویں والے بھی ہیں. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. اور ہونا بھی چاہیے. ایک نوجوان نے مجھ سے کہا کہ مولانا واسطی صاحب یہ 11ویں شریف یہ 12ویں شریف آپ میلاد شریف بہت مناتے ہیں, یہ کہاں تک تھا؟ یہ آج کا سوال ہے, یہ پہلے کا سوال نہیں ہے. آپ 100 سال 150 سال 200 سال پیچھے چل جائیں, یہ پہلے کا سوال نہیں ہے, آج کا سوال ہے. آدمی آتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, نوجوان تو ٹوپی نہ دارت نماز پڑھتا ہے. اب ٹوپی والے سے کہتا ہے ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھنا کہاں لکھا ہے, ٹوپی پہننا کہاں لکھا ہے. بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ٹوپی والے سے پوچھتا ہے کہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا کہاں لکھا ہے. ٹھیک, پہلے آستین سیدھی کر کے نماز پڑھی جاتی تھی, اور فقہاء نے فرمایا بھی ہے, کف 100 فرماتے ہیں کہ آدھی آستین سے زیادہ اگر کھل جائے نماز نہیں ہوگی, اور الٹے پہ تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو اب یہ کہتے کہ نہیں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, اس لیے جیسے جاؤ اللہ قبول کر لیتا ہے. ارے بھائی, اللہ تو ننگے کی حالت میں بھی نماز قبول کر لیتا ہے اگر کپڑے کا انتظام نہ ہو. کپڑا نہ ہو, بیٹھ کر کے آپ نماز پڑھ لیجیے, ویسے بھی قبول فرما لیتا ہے. لیکن چڈی پہن کر کے ذرا ماں کے سامنے جاؤ تو تماشا کھینچ کر کے مارتا ہے, مارتی ہے ماں, کپڑا ہے نا تمہارے پاس. جب ہم شادی میں جاتے ہیں تو آستین چڑھا کے نہیں جاتے ہیں, کسی بڑے کے یہاں جاتے ہیں تو نیچے کھول کر کے نہیں, نماز پڑھنے تک کھول کرتے ہیں. اچھا میں ایک بات اور کہتا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. نماز پڑھنے جب ہم جاتے ہیں تو نیچے ہمارا نوجوان نیچے جلدی جلدی کھول کر لیتے ہیں, اور جیسی نماز پڑھے تو پھر سیدھا کر لیتے ہیں. کسی بھی مولوی سے کسی بھی عالم سے پوچھیں کہ یہ نماز کی حالت میں جو نیچے سے فولڈ کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ حالت نماز میں نیچے سے فولڈ کر لیا جائے؟ حالانکہ یہ لکھا ہے کہ الٹا کپڑا پہن کے نماز نہیں ہوتی ہے نا. آپ الٹتے رہے. نماز کی حالت میں فولڈ کرنے کا مسئلہ کہیں نہیں لکھا ہے. مفتی صاحب یہاں جلوہ فرما ہے, میں تو مولوی صاحب ہوں, مفتی پوچھ لیجیے آپ کسی بھی جماعت کے مفتی سے پوچھ. ہاں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ نیچے نہیں ہونی چاہیے تو پہلے سے چھوٹا پہنے. ہم لوگ جبہ پہنتے ہیں نا, لمبا پہنے, لیکن ٹکنا سے اوپر ہی ہے. پہلے سے اتنا انتظام کیجیے کہ ٹکنا کھلا رہے. حالت نماز میں میرے آقا نے نہیں فرمایا, میرے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا, اے میرے جان نثار صحابی, میں تیری لنگی کو تیری ایڑی سے نیچے دیکھ رہا ہوں, گویا کہ میں تیری ایڑی کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں. یہ حالت نماز کی بات نہیں ہے. نماز میں میرے نبی نے نہیں فرمایا تھا. حالت نماز کی بات نہیں, باہر کی بات ہے. تو صحابہ نے ایڑیاں کھول لی, ٹخنے کھول لیے. لیکن آج عجب مسئلہ ہے کہ جس کو میرے نبی نے روکا تھا نماز کے بعد تو نیچے کر لیتے ہیں, حالت نماز اوپر اٹھا لیتے ہیں. اگر اٹھانا ہو تو اندر کھول کرو. کہاں سے؟ ایسا کھول لیجیے. کھول ہی کرنا ہے, الٹا مت کرو, اندر سے. اور آستین اگر چڑھی ہوئی ہے وضو کر کے جلدی جلدی آؤ. امام صاحب حکم میں چلے گئے. حکم یہ ہے کہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, دوڑ کر کے جماعت پکڑنے کی, ٹرین پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا متوسط چال چلو, درمیانی چال چلو, جیسے تم چلتے ہو. مسجد کا بھی ادب کرو. اور مائع مستعمل جو ہم پانی ہمارے جسم میں لگتا ہے وہ پانی مصلی پہ بھی نہیں گرنا چاہیے. آپ پہلے ہی ہاتھ چہرہ پوچھ کر کے آؤ, پانی کپڑے سے پوچھ کر کے پھر آپ مسجد میں اپنی چال سے آؤ. بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ آپ اسی نیت سے مسجد میں آئے ہو نماز پڑھنے کے لیے. اگر وہ دینا چاہے تو آپ سلام سے پہلے بھی شامل ہو جائیں گے تو آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. انما الاعمال بالنیات. تو ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے, اب اس سے پوچھتا ہے. اگر کوئی کہا کہ بھائی فولڈ مت کرو تو اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں پانی کا ہے, فولڈ نہیں کرنا چاہیے. ارے بھائی یہ تو آپ بتاؤ گے نا کہ فولڈ کرنا کہاں لکھا ہے, وہ آپ بتانا کام ہے نا. ہم ٹوپی پہنے تھے, آپ ٹوپی پہن کے نماز پڑھیں, یہ بتائیے کہ ٹوپی پہننا کہاں لکھا ہے. عجیب سا لگتا ہے. پہلے فاتحہ خوانی آج کا دستور نہیں ہے, یہ پرانا طریقہ ہے فاتحہ خوانی کا. درگاہوں میں جانے کا آج کا طریقہ نہیں ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کو تو ایمان ہی ملا ہے درگاہ والوں سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. درگاہ والوں سے ہی ایمان ملا ہے.
سرکار خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام دیا، قرآن دیا، ایمان دیا، رب تک جو رسائی کی، وہ پہلے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں 40 دن تک چلہ کیا تھا. کتنے دن تک؟ 40 دن تک چلہ کیا. اور جو کچھ داتا صاحب نے غریب نواز کو نوازا وہ اجمیر میں لا کر کے لوگ 90 لاکھ لوگوں کی اصلاح کیا. اب اگر درگاہ میں جانے والا اگر آپ کو مشرک لگتا ہے، درگاہ والوں کا اسلام چھوڑ دیجیے. یہ تو اسلام جو ہندوستانیوں کو ملا ہے وہ درگاہ میں جانے کے بعد ہی غریب نواز نے اسلام دیا ہے نا. تب تو یہ اسلام کو چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ اسلام جو آج ہے وہ درگاہ والوں کا اسلام ہے. میرے دوستو، سوال کرنے سے زیادہ سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہر کسی کے سوال کا جواب دینا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. غریب نواز پہلے درگاہ میں تشریف لے گئے، پھر اسلام کی نشر و اشاعت کیا، تبلیغ کیا، تو کیا مطلب مشرک تھے؟ اگر غریب نواز جیسی شخصیت مشرک ہو جائے تو پھر ہما شما 6 معنی ڈالا. اب کہتے ہیں قبر پکی نہیں بنانی چاہیے. اچھا یہ بتائیے بیجاپور میں کتنے بزرگان دین ہیں؟ سب بتائیے. روضۃ الاولیاء بیجاپور آپ کے گاؤں کی تاریخ ہے، یہ آپ کے گاؤں کی کتاب ہے، روضۃ الاولیاء بیجاپور. اس میں اگر روضۃ الاولیاء بیجاپور نہیں پڑھے تو ویسے بھی گنبد آپ گن لیجیے. یہ 100 سال کے اندر لوگوں نے بنایا ہے؟ بتائیے. 150 سال پہلے بنایا ہے؟ 200 سال؟ ارے 300 سال 300 400 سال بزرگان دین یہاں ہیں. یہ گنبد آج نہیں بنا ہے، گنبد کی مخالفت کرنے والا آج پیدا ہو رہا ہے. گنبد 300 400 سال پہلے بنے. سبحان اللہ. 400 سال پہلے گنبد بنے. مطلب یہ ہے بزرگوں کا جو زمانہ تھا، اللہ والوں کا جو زمانہ تھا، اس پیریڈ میں قبر بھی پکی بنتی تھی، گنبد بھی بنتے تھے. مخالفت کرنے والا کوئی نہیں تھا، آبجیکشن کرنے والا کوئی نہیں تھا. اب آبجیکشن کرنے والا کو یہ کہاں لکھا ہے بنانا. تو میں تو پوچھتا ہوں کہ بیجاپور کے لوگوں کو جواب دینے کے بجائے ان سے پوچھنا چاہیے گنبد کیوں بنا، کون بنائے، کئی کو بنائے. جب جائز نہیں تھا تو 400 سال پہلے جو بزرگان دین یہاں جمع فرما ہوئے ہیں، یہ تو آنکھوں کو بند کر کے جہاں دیکھ لیا کرتے تھے، اللہ کا دیدار کر لیا کرتے تھے، پھر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ گنبد کیوں بنایا جا رہا ہے. یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ لوگوں اپنے ایمان کو سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو. یہ مجلسیں جو ہو رہی ہیں نا، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ کھانا بنے کھا لیجیے اور چلے جائیے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو چھوٹی چھوٹی باتیں اس پہ جو تبصرے ہوتے ہیں، آج تعلیم کی بات کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں مانتا. گوگل، موبائل، کوئی بات ہو تو موبائل پہ، اور ایسے مولوی ہیں موبائل پہ کہ صرف نقطہ چینی کے بزرگان دین کی مخالفت کے، ان کی گستاخی کے کوئی کارنامہ نہیں چھوڑتے ہیں. دیکھ لیجیے 11ویں کرنا کہاں جائز لکھا ہے، ایسی بکواس کیا ہے اس نے، اس کا جواب نہیں ہے. اچھا غوث اعظم کے نام پہ اگر کوئی بکرا کاٹ دیا، ذبح کر دیا، سوال کرتا ہے کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں، کہاں لکھا ہے حدیث میں، کہاں لکھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے غوث اعظم کا زمانہ تو قرآن کے نازل ہونے کا زمانہ نہیں تھا. جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہے تھے یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارکہ جو نکل رہی تھی زبان مبارک سے، اس پیریڈ میں تو غوث اعظم نہیں تھے. غوث اعظم تو 500 برس کے بعد پیدا ہوئے. سبحان اللہ. نہ قرآن کے نازل ہونے کا زمانہ تھا، نہ وہ حدیث کے نازل ہونے کا تھا. یہ تو غوث اعظم 500 سال بعد آئے ہیں. تو یہ تاریخ دیکھنی ہے تو غوث اعظم کی زندگی میں تلاش کیجیے. فاتحہ خوانی ہم جو کرتے ہیں اس کے بارے میں ڈھونڈنا ہو تو ان بزرگان دین سے پوچھئے کہ کہاں تھا، کیسے تھا. البتہ اگر ناجائز حرام کوئی کہتا ہو تو آپ پہلے یہ دیکھو کہ کوئی حرام والا کام تو نہیں ہو رہا. اچھا بتائیں قرآن شریف نماز میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. جس کو زیادہ صورتیں نہیں یاد ہے، ایک آدمی آیا کام مولانا ہم کو صرف سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اور قل هو اللہ شریفی یا دوسری کوئی صورت نہیں یاد ہے. تو میں نے کہا وہی پڑھ لیجیے، سورہ فاتحہ پڑھ لو.